تو دوستوں آج سے ہم ایک ایسی دلچسپ سٹوری کو سٹارٹ کریں گے جہاں اپنا ایم سی ایک پرو پلیئر ہوتا ہے اور وہ جو گیم کھیلتا ہے وہاں وہ لوگوں کو پیسے لے کر رینک پش کرواتا ہے، مگر ایک دن کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ خود اس گیم میں ایک ایم پی سی کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اس پر کہیں ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیسے سروائیو کرتا ہے، ہم اس سٹوری میں یہ سب جانیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سٹوری کی شروعات میں ہم ایک جگہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ آج سے تمہارا نام زیرو ہے اور تمہاری وقت اس انکیوبیشن آرگنائزیشن کے لیے ہوگی اور آج سے یہی تمہارا گھر ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اس آرگنائزیشن کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے اور تم اسے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اور تمہیں ہر حال میں اس کے آرڈر ماننے چاہیے، چاہے تمہاری جان کو ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ایک ڈاکٹر لڑکے سے بولتا ہے جو کہ ہمارا ہیرو ہے اور اس کا نام ہانزاؤ ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی ہانزاؤ سے پوچھتی ہے کہ میرے کوسچن کا ریپلائی کرو، کون ہو تم؟ جو سن کر ہانزاؤ بھی بولتا ہے کون ہوں میں، اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ میرا نام ہانزاؤ ہے، میں ایک گیم بوسٹر ہوا کرتا تھا ٹائم ٹریول کرنے سے پہلے۔ اور ہم پھر ہانزاؤ کی سٹوری دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس گیم میں آیا۔ پھر ہم ریئل ورلڈ میں ہانزاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس آدمی سے بولتا ہے کہ مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں آج رات ہی پلیٹینیم تک پہنچا دوں گا اور پیسے پہلے جتنے ہی ہیں۔ اور پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں ایک ایسا رینک بوسٹر ہوں جس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں اور میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے گیم کھیلنا پسند ہے۔ یہ بول کر ہانزاؤ گیم میں انٹر کرتا ہے اور ہم گیم میں اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں۔ وہ بولتا ہے یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اور پھر ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ دوڑ کے ہانزاؤ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے پریشانی کے لیے معاف کرنا مگر میں ایک رپورٹر ہوں جو آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہے۔ ہانزاؤ بھی کہتا ہے لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ رپورٹر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ مجھے لگا تھا یہ کافی مشکل ہوگا کیونکہ آج نے رپورٹنگ نہیں کی اور یہ کافی فیمس پلیئر بھی ہے۔ ہانزاؤ جب رپورٹر کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو بولتا ہے کیا تمہیں کوئی سوال نہیں پوچھنے، کیونکہ میں کافی بزی انسان ہوں، جس پر وہ رپورٹر معافی مانگتا ہے اور اس سے سوالات پوچھنے لگ جاتا ہے۔ رپورٹر ساؤ سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے ٹاپ 100 میں سے 47 رینک پہ ہو، کیا تم فیوچر میں اس گیم کو اور کنٹینیو کرنا چاہو گے؟ ہانزاؤ ریپلائی میں کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، جس پر رپورٹر وجہ پوچھتا ہے تو ہانزاؤ بولتا ہے یہ ایک سیکرٹ ہے، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، مگر کیا میں پہلے آپ کے اس کیمرے میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہانزاؤ کیمرے کے سامنے آ کر ایک لمبے سانس لینے کے بعد بولتا ہے کہ کیا آپ لوگ بار بار گیم ہار کر تنگ آ چکے ہو؟ کیا آپ کو اپنی رینک پش کروانی ہے لیکن آپ گراؤنڈ میں نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ڈاؤن ہو جاتے ہو؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ٹاپ کلاس کا رینک بوسٹر پلیئر ہوں جو لوگوں کو رینک بوسٹ کرواتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے رینک بوسٹ میں لوگوں کو کرواتا ہوں جو پلیٹینیم تک جانا چاہتا ہے، گولڈ تک جانا چاہتا ہے، اور میں اپنے کام میں کافی ایماندار ہوں اور میری آئی ڈی یہ ہے۔ وہ ہانزاؤ اس کیمرے میں بس ایسے ہی باتیں کر رہا تھا جو سب دیکھ کر وہ رپورٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تو اب میں سمجھا کہ کیوں لوگ اس کا انٹرویو لینے نہیں آتے۔ پھر ہم ہانزاؤ کو ریئل ورلڈ میں دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گیمنگ گلاسز اتار کر بولتا ہے کہ ہم بوسٹر جو ہیں وہ پروفیشنل پلیئر سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اس سال درجن سے زیادہ لوگوں کو رینک پش کروایا ہے اور میں خود بھی ابھی ٹاپ 100 پلیئر کی لسٹ میں ہوں۔ ہانزاؤ ہم کو اس گیم کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس گیم کا نام سٹار اوشن ہے اور اس گیم میں تقریباً ایک ہی وقت پر 100 ملینز پیپل آن لائن ہوتے ہیں اور اس گیم کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ گیم کتنا فیمس ہے، اور اس گیم کے جتنے بھی میپس اور فوٹوگرافک وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک پیرامڈ کمپیوٹر ہے، اس میں آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں اگر ہم اس میں میپ انٹر کریں تو۔ گیم کے جتنے بھی گرافکس وغیرہ ہیں وہ بہت ریئلسٹک اور بڑھیا ہیں۔ میں بھی انہی پلیئرز میں سے ہوں جو اس گیم کو لانچ ہونے کے بعد سے ہی کھیل رہے ہیں، اور کئی سالوں سے اس گیم کو کھیلنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو فرسٹ بینچر پلیئر کہا جاتا ہے۔ ہانزاؤ ایک لمبی سی سانس لینے کے بعد بولتا ہے کہ میں اس گیم میں ہر ایک میپ، ہر ایک جگہ اور ہر ایک چھوٹی چیز سے واقف ہوں، کیونکہ میں اس گیم کو بہت سالوں سے کھیل رہا ہوں۔ اب تو مجھے گیم کی دنیا زیادہ اصلی لگتی ہے اس اوریجنل دنیا سے۔ ہانزاؤ کے کمپیوٹر میں ہم دیکھتے ہیں جس پر اس نے ایک آدمی کو میسج کیا ہوا تھا جو کہ اس آدمی سے بولتا ہے کہ تم کو جس پوائنٹس کی نیڈ تھی وہ تو میں نے جمع کر دیے ہیں، اب وقت ہے تمہاری فیس ڈپوزٹ کرنے کا۔
وہ آدمی ہانزو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ہانزو کے اکاؤنٹ پہ $155 سینڈ کر دیتا ہے، جو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے یہ کافی آسان مشن تھا، اور پھر اپنے گیمنگ گلاسز پہن کر بولتا ہے اب وقت ہے کام کرنے کا۔ اور پھر ہمیں ہانزو کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ بولتا ہے اس وقت سے پہلے مجھے لگا کہ میری بورنگ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، اور میں ایک نیو اکاؤنٹ کے ساتھ گیم میں انٹر ہوا۔ پھر ہمارا سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پر کوئی بولتا ہے 24th سبجیکٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، اب اسے تھوڑی دیر میں ہوش آنے والا ہے۔ وہ آواز دوبارہ سے آتی ہے کہ ٹیسٹ سبجیکٹ زندہ ہے اور اسے ہوش آ گیا ہے۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جسے کہ اب ہوش آ گیا رہتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ الارم کیا ہے، یہاں تو پلاسٹک کی اسمیل آ رہی ہے، اور پھر اپنے سر کو پکڑ کر بولتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ پھر ہم ہانزو کی سائٹ میں دیکھتے ہیں جہاں ایک ڈاکٹر بھاگتے ہوئے بتاتا ہے کہ جلدی کرو مس ہیلا کو بتاؤ ٹیسٹ سبجیکٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ ٹیسٹ سبجیکٹ کا ورڈ سنتے ہی ہانزو بولتا ہے کیا ٹیسٹ سبجیکٹ، کیا یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ ڈاکٹر سیکورٹی گارڈز کو بولتا ہے کہ ٹیسٹ سبجیکٹس کو کنٹرول کرو۔ یہ سب دیکھ کر ہانزو سوچتا ہے کہ سیکورٹی گارڈ کیوں، میں نے تو ایک بیسک سا سٹارٹ لیا تھا گیم میں، اور اپنے دل میں سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ان حالات کے بارے میں بالکل نہیں پتا، مگر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں سے بھاگنا ہی سب سے عقل مندی کا کام ہوگا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اتنے میں ایک سیکورٹی گارڈ سامنے سے ڈنڈا لے کر آتا ہے اور ہانزو پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہانزو خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سامنے لاتا ہے، جب ڈنڈا ہانزو کے ہاتھ پہ پڑتا ہے تو وہ بولتا ہے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، گیم میں تو 40% درد ہوتا تھا مگر یہاں مجھے 100% درد ہو رہا ہے، مجھے جلدی کرنا ہوگا، اس گیم سے باہر نکلنا ہوگا مجھے۔ اتنے میں ہی ایک سیکورٹی گارڈ ہانزو کے سر پر ڈنڈا دے مارتا ہے۔ پھر سیکورٹی گارڈ اپنے سینئر کو رپورٹ کرتے ہیں کہ سبجیکٹ اب کنٹرول میں ہے، معاملہ یہاں جو بھی تھا ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو ایک جگہ بند کر دیا گیا ہے۔ پھر ہم ایک جگہ ہانزو کو بند دیکھتے ہیں، وہ سوچتا ہے یہاں کیا گڑبڑ چل رہی ہے یا کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس وقت۔ اس کو لگتا ہے شاید گیم کی ہولوگرافک میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے، اور بولتا ہے میں نے اس گیم کی ہولوگرافک کے لیے $45 دیے تھے، کیا یہ پھر سے خراب ہو گیا ہے؟ انہوں نے مجھے 6 مہینے کی وارنٹی بھی دی تھی۔ اور پھر سوچتا ہے ویسے یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نیو اکاؤنٹ تھا تو میں دوبارہ سے شروع کروں گا۔ اور پھر اپنے گیمنگ سسٹم کو اوپن کرتا ہے، وہ گیمنگ سسٹم کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے یہاں تو صرف میرے ایٹریبیوٹس ہیں، یہاں تو گیم سے نکلنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کو اس کی اسٹیٹ ونڈو دکھائی جاتی ہے جو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہو تو اسٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہو، ابھی کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو میں اسے نہیں پڑھوں گا۔ اس کے اسٹیٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک NPC ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بولتا ہے کہ 1.0 کیا سروس ابھی آن لائن نہیں ہے؟ 1.0 ورژن جو آیا تھا وہ تو بہت سال پہلے کی بات ہے جب یہ کریکٹر آیا تھا تب۔ پھر خود کو وہاں شیشے میں دیکھ کر بولتا ہے کیا یہ کریکٹر تو میری طرح دکھ رہا ہے، اور سوچتا ہے کیا یہ میں ہوں، کیا میں نے ٹائم ٹریول کر کے ایسے گایا ہوں جو میں خود کھیلا کرتا تھا اس گیم میں آ گیا ہوں۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے کوئی انٹر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولتی ہے کیا یہی وہ ٹیسٹ سبجیکٹ ہے جو زندہ بچا ہوا ہے؟ اور پھر وہ لڑکی ہانزو سے بتاتی ہے کہ میرا نام ہیلا ہے، میں یہاں کی ڈائریکٹر ہوں اور میں تمہیں مار دوں گی اگر تم نے یہاں سے تھوڑی سی بھی کوشش کی بھاگنے کی۔ ہانزو اپنے دل میں سوچتا ہے ہیلا وہ لال سانپ 0.1 ورژن کی جس کی وجہ سے کئی نئے کھلاڑیوں نے گیم کھیلنا ہی چھوڑ دیا تھا، جس کو لوگ مس ریجیکشن کہہ کر بھی بلاتے تھے۔ پھر ہیلا ایک سیکورٹی گارڈ کو کہتی ہے کہ اس کو بلڈ ٹیسٹ کے لیے لے جاؤ اور جتنی ہو سکے جلدی مجھے اس کی رپورٹ چاہیے، جو سن کر سیکورٹی گارڈ بھی یس میم کہہ کر اس کو لے جاتا ہے۔ پھر ہانزو اپنے دل میں سوچتا ہے کہ ہیلا سے نپٹنا کافی مشکل بھرا کام ہے اور ان سیکورٹی گارڈ کی یونیفارم بھی مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ پھر ہانزو کو یاد آتا ہے اور بولتا ہے یہ تو ورژن 1.0 کی انکیبیوشن آرگنائزیشن کی یونیفارم ہے، اب مجھے پتا ہے میں کہاں آ گیا ہوں، یہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو حکومت کے خلاف کام کرتی ہے، اس حساب سے یہ لوگ تو یا میرے جسم پر ایکسپیریمنٹ کریں گے یا میرے جسم کو کاٹ کر میرے پرزے وغیرہ بیچ دیں گے، پرزے باڈی پارٹس وغیرہ، اور یا تو میرا برین واش کر کے مجھے کسی جنگ میں مرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔
اور پھر سوچتا ہے یہ کس قسم کا بکواس ٹائم ٹریول ہے، یہ تو شروع سے ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس کا بلڈ تو نارمل ہے، جس کو سن کر پاس میں دوسرا ڈاکٹر بوس کو ہانزو کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے اچھا ہے، مشکل وقت تو بھی ختم، اس کی دماغ کی جتنی بھی جانچ وغیرہ تھی وہ سب تو پوری ہو گئی ہے، کیا اب میں اس کا کھوپڑی کٹ کر کے اندر دماغ کو دیکھوں کہ کیا چل رہا ہے؟ جو سن کر ہانزو بولتا ہے مجھے پتا تھا یہ لوگ ایسا ہی کچھ کریں گے، جو سن کر ہیلا نہیں بولتی ہے اور بولتی ہے کہ اچھا ہوگا ہم اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں کیونکہ یہ ہمارا پہلا سر۔ جو سن کر وہ پاس میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ چلو صحیح ہے، کچھ دیر اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جو سن کر ہیلا ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ ابھی کے لیے تو بس اس کا برین واش کر دو، اتنا ہی کافی ہوگا۔ یہ سن کر ہانزو بولتا ہے کہ میں اپنا برین واش کسی حالت میں نہیں کر سکتا، اگر میں نے اپنی میموری کھو دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے لیے، لیکن اس وقت میں بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا لیول صرف یہاں 1 ہے اور یہاں ان گارڈ کا لیول 5 سے 8 تک ہے، اور اس کے علاوہ ہیلا بھی یہاں ہے تو بھاگنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہاں پر، لیکن میں اپنا برین واش بھی نہیں کرا سکتا، جلدی کچھ سوچو۔ وہ اپنے دماغ پر کافی زور ڈالتا ہے، اتنے میں ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور سوچتا ہے اگر میں ریسرچرز کی بک پڑھ لوں تو ہو سکتا ہے میرا لیول اپ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ بک شیلف سے وہاں سے ایک بک کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سارے سیکورٹی گارڈز اپنی گن ہانزو پر تان دیتے ہیں اور بولتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو سب دیکھ کر ڈاکٹر بولتا ہے رکو، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہانزو اپنے من میں بولتا ہے میں صحیح تھا، جب تک میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ میں ان کا پہلا کامیاب ٹیسٹ سبجیکٹ جو ہوں۔ یہ بول کر وہ وہاں وہ بک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دور تک سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے اور آبزرو کر رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ بک پڑھتے پڑھتے ہانزو کو سسٹم کی طرف سے ایک میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے مشینز بنانے کی جو بیسک نالج ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اس میسج کو دیکھ کر ہانزو کافی خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں صحیح تھا، اگرچہ میں ایک NPC ہوں مگر میرے پاس میرا سسٹم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی باقی پلیئرز کی طرح لیول اپ کر سکتا ہوں، اور بولتا ہے کہ مجھے ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سب کو لگتا ہے کہ میں بس ایک ٹیسٹ سبجیکٹ ہوں اور مجھے ٹیسٹ سبجیکٹ کی طرح ہی آبزرو کر رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اور ہیلا بھی اس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں وہ ڈاکٹر بولتا ہے کیا یہ پڑھ رہا ہے؟ لگتا ہے ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے اس کی پڑھنے کی جو لرننگ کرنے کی صلاحیت تھی وہ بڑھ گئی ہے۔ اور ہیلا بھی بولتی ہے واہ کیا شاندار سرپرائز ہے، اور ایک قابل ایجنٹ ایک خطرناک توپ کے گولے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور گارڈز کو بولتی ہے کیا برین واش کرنے کی مشین ریڈی ہے؟ جس پر وہ گارڈ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ریڈی کر لیا ہے۔ پھر ہانزو کے پاس میں جو گارڈ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اتنا پڑھنا کافی ہے، چلو۔ جسے سن کر ہانزو اپنے دل میں بولتا ہے کہ 1 منٹ رکو، یہ تقریباً کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے۔ تو وہ گارڈ بھی بولتا ہے کیا یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ تم کو اس کو پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے؟ پھر وہ گارڈ ہانزو سے وہ کتاب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مگر اتنے میں ہی سسٹم کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ نے بیسک ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کچھ ہے وہ سیکھ لیا ہے اور آپ کو ایک نئی اسکل دی جا رہی ہے۔ ہانزو کے جتنے بھی اسٹیٹ وغیرہ ہے سب میں پلس لگ جاتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ہوتا ہے میں نے اسے کر لیا اور اپنے چہرے پر ایک ڈیول سی اسمائل لاتا ہے۔ پھر وہ لوگ ہانزو کو مشین میں بٹھانے کے بعد ہیلا کو بتاتے ہیں یہ ریڈی ہے، کیا اب ہمیں اسے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ پھر جو چشمش والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہانزو کے پاس آتا ہے اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے کافی برا لگ رہا ہے، کیا شاندار ایک ایکسپیریمنٹ تھا۔ اور پھر وہ ہیلا کو بتاتا ہے کیا میں اس کے باڈی پارٹس الگ کر سکتا ہوں اس کو برین واش کرنے سے پہلے؟ جو سن کر ہیلا اس کو ڈائریکٹ ہی منع کر دیتی ہے۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر ہانزو کو بھی کافی غصہ آتا ہے اور بولتا ہے کیا کمینہ ڈاکٹر ہے، لوگوں کے باڈی پارٹس اور برین کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ جس پر ہیلا بولتی ہے کہ نہیں، وفاداری سب سے پہلے ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی بولتا ہے کہ کچھ نہیں، چلو جلد یا بدیر یہ میرا ہی ہونے والا ہے، اور ہانزو کو گڈ لک بول کر اس مشین کو اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ مشین اسٹارٹ ہونے کے بعد ہم ہانزو کی حالت دیکھتے ہیں جسے بہت درد ہوتا ہے اور اس کو سسٹم کی طرف سے بہت ساری نوٹیفیکیشن آ رہی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ سسٹم تمہارے پوائنٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے جس میں انٹیلیجنسی 5 ہوتی ہے، لو مینٹلٹی 3 ہوتی ہے اور ول پاور 8 ہوتی ہے۔ پھر اس کو ایک اور نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس برین واش کو روک سکے، 15 سیکنڈ میں آپ کا برین واش ہو جائے گا۔
جس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر ہانزو بھی سوچتا ہے مجھے اسے روکنے کے لیے بس 10 پوائنٹس کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے ان پوائنٹس کو استعمال کرنے کا جو میں نے ابھی حاصل کیے تھے۔ اس کو ایک اور نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ 2 پوائنٹس انٹیلیجنسی میں ایڈ کیے جا رہے ہیں، اب آپ کے پوائنٹس دوبارہ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہانزو بولتا ہے کہ جلدی ایڈ کرو۔ سسٹم کی طرف سے ایک اور نوٹیفیکیشن آتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ انٹیلیجنسی 7، لو مینٹلٹی 3 اور ول پاور 10 ہو گئی ہے۔ پھر اس کو سسٹم کی طرف سے ایک اور نوٹیفیکیشن آتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کنگریچولیشن، آپ نے سکسیسفلی برین واش کو اوائڈ کر لیا ہے۔ پھر ہم کو ہانزو کی حالت دکھائی جاتی ہے جو کہ پسینے میں لت پت ہوتا ہے اور اپنے من میں بولتا ہے کہ شکر ہے برین واش سے تو بچ گیا، پر یہ کافی قریب تھا۔ ہانزو بولتا ہے کہ اب بس مجھے ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اور ان کے ساتھ کھیلنا ہے، اب وقت ہے میرے ایکٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر اور ہیلا بھی اس کو یہ دیکھ رہے تھے وہ سائڈ سے۔ پھر ہیلا ہانزو کے پاس میں آ کر بولتی ہے کہ تمہارا نام زیرو ہے، اور وہ ساری باتیں جو ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم کو دکھائی جا رہی تھی وہ باتیں بولتی ہیں۔ ہانزو ہیلا کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی میرے قریب ہے۔ ویسے اب اگر پاس سے دیکھا جائے تو ہیلا پاس سے کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ ہانزو ہیلا کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر بولتا ہے یہ کبھی گیم نہیں رہا، یہ اب میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور ہانزو ہم کو بتاتا ہے کہ جب میں ریئل ورلڈ میں تھا تو اپنی دوسری فیکس اکاؤنٹ کا یوز کر کے اس کے ساتھ کئی بار ڈیٹنگ کر چکا ہوں۔ وہ اپنے من میں ایسی باتیں سوچ ہی رہا تھا اور ہیلا اس کو باتیں بتاتی ہے کہ تم جو آرڈر ملے گا اسے فالو کرنا ہوگا وغیرہ۔ پھر ہانزو کو ہوش آتا ہے اور بولتا ہے یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ ابھی میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، مجھے بس اب یہاں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا۔ اور دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہانزو کے اس گیم میں آنے کے بعد وہ جتنے بھی باتیں کر رہا تھا خالی اپنے من میں سوچ ہی رہا تھا۔ پھر ہیلا ہانزو کو بولتی ہے کہ میرے آنسر کا رپلے کرو، کون ہو تم؟ جس پر ہانزو کچھ نہیں بولتا تو وہ ڈاکٹر دیکھ کر بولتا ہے کہ اب برین واش کرنے کی وجہ سے اس کی بولنے کی ایبلٹی ایفیکٹ ہو گئی ہے کیا، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ میں نے تو سب صحیح طریقے سے کیا تھا۔ برین واش کی بات کر رہا ہے۔ آخر کار فائنلی ہانزو اس گیم میں آنے کے بعد اپنا منہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام زیرو ہے، پر دوستوں ہم اس کو ہانزو ہی بلائیں گے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیلا کو کہتا ہے کہ ویلکر ایکسپیریمنٹ نے شاید اس کی جو لرننگ کی ایبلٹی تھی اس کو بڑھا دیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو بولنے کی ایبلٹی تھی اس کو کم کر دیا ہے۔ جس پر ہیلا بولتی ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہے؟ جو بات سن کر ڈاکٹر بولتا ہے نہیں، یہ سب سے کامیاب رزلٹ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ویسے بھی کسی سبجیکٹ کو فیلنگس یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو اچھا ہی ہے۔ یہ بات سن کر ہانزو اپنے من میں بولتا ہے سپنے دیکھنا بند کرو، تم سبجیکٹ کسے بول رہے ہو؟ میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہوں۔ پھر ہیلا سیکورٹی گارڈ کو کہتی ہے کہ اسے ریسٹ کے لیے ابھی لے جاؤ، جس پر وہ سیکورٹی گارڈ کہتا ہے یس میڈم، پر ابھی اس کا جو ریسٹ روم ہے وہ تیار نہیں ہوا، جس پر ہیلا کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی کے لیے اس کو میرے روم میں لے جاؤ، ویسے بھی چیف نے اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ جس پر سیکورٹی گارڈ بھی ہاں کہہ کر ہانزو کو لے جاتا ہے۔ ہانزو ان کی باتیں سن کر بولتا ہے آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے مجھے اپنے روم میں لے کر؟ پھر ہم ہانزو کو اس روم میں دیکھتے ہیں، جس روم کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے تو میں اس چھوٹے سے روم میں رہوں گا، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیوں میں اس کے لیے تھوڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ پھر ہم ہیلا کو دیکھتے ہیں جو اپنے چیف سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے چیف کو بولتی ہے کہ زیرو اب صحیح حالت میں ہے، اس پر ایکسپیریمنٹ سکسیسفلی کامیاب ہو گیا ہے، جو سن کر چیف بھی بولتا ہے کیا تم لوگوں نے اس کا برین واش کیا کہ نہیں؟ ہیلا کہتی ہے کہ سارے پروسیس میری نگرانی میں ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کنٹرول میں ہے، جو سن کر چیف بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ٹرین کرو، ہمیں جنگ کے لیے جنگجو چاہیے، جو سن کر ہیلا بھی ٹھیک ہے بولتی ہے اور چیف کو بتاتی ہے کہ کیا میں اپنی سسٹر کو دیکھ سکتی ہوں؟ سسٹر کا ورڈ سنتے ہی ہانزو کو یاد آتا ہے کہ ہیلا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ چیف ہیلا سے کہتا ہے کہ میں تم کو ہر 2 مہینے میں اس کو دیکھنے تو دیتا ہوں، اور ہمارا ویسے بھی ایگریمنٹ یہ بات پر نہیں ہوا تھا۔ چیف کی یہ بات سن کر ہیلا کو بھی کافی غصہ آتا ہے، پر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ فون کاٹ کر اس فون کو کس کے پکڑتی ہے۔
ہانزاؤ بھی یہ سب کرتے ہوئے ہیلا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ زور سے ایک پنچ کرتی ہے دیوال پر، جس کی وجہ سے دیوال پر بھی کریک پڑ جاتے ہیں۔ یہ سین دیکھ کر ہانزو بھی کافی شوک ہو جاتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے میں تقریباً بھول ہی گیا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی یہاں کی بوس ہے۔ پھر ہیلا اپنی ڈریس اتارنے لگ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر ہانزو بھی شوک ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ لیڈی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ سوچتا ہے۔ جب ہیلا ہانزو کی طرف دیکھتی ہے تو ہانزو ڈر سے اپنی آنکھیں نیچے کرتا ہے اور بولتا ہے ابھی مجھے شانت رہنے کی ضرورت ہے۔ ہانزو یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہی ہیلا اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، جس کو دیکھ کر ہانزو بھی بولتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، مجھے اب یہ سب کچھ چپ چاپ سہنا ہوگا۔ اگر اس کو پتہ چلا کہ میرا برین واش نہیں ہوا ہے تو میرا کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ ہیلا اس کو کچھ دیر گھورتی رہتی ہے اور پھر اپنے بیڈ کی طرف جا کر اس پر لیٹ جاتی ہے۔ بیڈ پر بھائی یہ سب دیکھ کر ہانزو بھی کافی خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں بس ابھی پکڑا ہی جانے والا تھا، شکر ہے کہ چلی گئی۔ پر ہانزو وہاں یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر صرف ایک ہی بیڈ موجود ہوتا ہے، جسے دیکھ کر وہ بھی سوچتا ہے اب میں کیا کروں، اور چپ چاپ جا کر ہیلا کی سائڈ میں لیٹ جاتا ہے اور بولتا ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اور سوچتا ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے یہیں چپ چاپ لپٹ کر سونا ہوگا۔ لیکن اچانک سے ہیلا اس کو ایک زوردار لات مارتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دور جا گرتا ہے۔ ہانزو بھی اس جگہ پڑے پڑے سوچتا ہے وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ پھر سے ہمارا سین شفٹ ہو کر گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے، جہاں پر ہیلا ہانزو کو بتاتی ہے کہ آج سے تمہاری فائٹنگ اور شوٹنگ ٹریننگ سٹارٹ ہوگی۔ یہ بول کر اس کو ایک گیجٹ پکڑاتی ہے اور بولتی ہے اس کو پہنو، اور پھر ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ ہیلا جا کر ہانزو کے پیٹ میں ایک زوردار لات مارتی ہے، جس کی وجہ سے ہانزو کے منہ سے بلیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ ہانزو سوچتا ہے یہ بہت فاسٹ ہے، پر ہیلا وہیں نہیں رکتی، ہانزو کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب لا کر گھٹنے سے ایک ہانزو کے پیٹ میں مارتی ہے، جس کی وجہ سے ہانزو کا کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ ہیلا ہانزو کو بولتی ہے چلو اٹھو، یہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، اور پھر ہانزو کے اوپر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دیتی ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم ہانزو کو زمین پر پڑا دیکھتے ہیں، جو کہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ہیلا سے بیسک کامبیٹ ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے، جس میں پروگریس 5% ہو گئی ہے۔ ہانزو سوچتا ہے سب کچھ میرے پلانز کے حساب سے چل رہا ہے، اگر میں امپیسی ہوں تو کیا ہوا، میں پلیئر کی طرح سکلز کو یوز کر سکتا ہوں، لیول اپ بھی کر سکتا ہوں۔ ہانزو سوچتا ہے تم لوگ رکو اور دیکھو میں کیسے یہاں بیسٹ بنتا ہوں اس دنیا میں، اور تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی مجھے روکنے کی۔ چیپٹر 3 کی سٹارٹنگ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہانزو سے بولتا ہے چلو اٹھو، کیا تمہارا ہو گیا ابھی؟ میں تمہارا شوٹنگ انسٹرکٹر ہوں اور میرا نام ہے بولٹا۔ ہانزو کی طرف ایک گن پھینک کر بولتا ہے کہ اس میں 10 بلٹس ہیں اور یہاں 10 ڈمیز ہیں جو کہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، تمہیں ان ڈمیز کے ہیڈ پہ مارنا ہے 10 کے 10 بلٹس۔ ہانزو ان ڈمیز کی طرف دیکھ کر بولتا ہے شروعات سے ہی کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، یہ تو صرف ایک اولمپک چیمپئن ہی کر سکتا ہے، اور پھر کچھ فائر کرتا ہے جن میں سے ایک بھی بلٹ ہیڈ پہ نہیں لگتی، سارے باڈی شاٹس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کیا ایک بلٹ بھی صحیح جگہ نہیں لگی؟ لیکن اس میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میری شوٹنگ سکل اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اتنے میں ہی بولٹا اس کے شولڈر پہ اسٹیپ کرتا ہے نائف سے، یا ڈیگر جو بھی کہہ لو، جس کی وجہ سے ہانزو کو کافی درد ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کیا غلط ہے اس کے ساتھ، اس نے مجھے اسٹیپ کیوں کیا؟ پھر بولٹا اس ڈیگر سے خون کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بولتا ہے چلو کنٹینیو کرو، اگر میں نے جیسا بولا ہے تم نے ویسا نہیں کیا تو میں تمہیں دوبارہ اسٹیپ کروں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج تم اپنا کتنا بلڈ لاسٹ کرو گے۔ ہانزو سوچتا ہے کیا ہی پاگل بندہ ہے،
میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی لوز میں ہی کروں گا، مگر اب میں کیا کروں؟ اور اوپر سے میں ایک NPC ہوں جس کے پاس صرف ایک ہی لائف ہے، اور اپنی شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہوئے بولتا ہے مجھے یہ سب برداشت کرنا ہی ہوگا اگر یہاں رہنا ہے تو۔ بولٹا ہنستے ہوئے ہانزو سے بولتا ہے کہ اگر تم نے نشانے کو مس کیا تو میرا ڈیگر تیار ہے پھر سے تمہیں سٹیپ کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ہانزو شوٹنگ کرتے ہوئے سوچتا ہے تم اس کے لیے ضرور پچھتاؤ گے۔ بولٹا ہانزو کو دوبارہ سٹیپ کرتے ہوئے بولتا ہے کیا بہترین نمونہ ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے ہیلا اور وہ ڈاکٹر وہیں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بولتا ہے بولٹا اس پر نرمی نہیں بک رہا، آرگنائزیشن مجھے اسے ڈی سیٹ کرنے کے لیے دیتی کیوں نہیں ہے؟ جس پر ہیلا بولتی ہے ابھی کے لیے تو آرگنائزیشن یہ نہیں کر سکتی، مگر بعد میں کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہانزو کی طرف دیکھ کر بولتا ہے جب آرگنائزیشن کو اس کی کوئی یوز نہیں ہوگا تو وہ مجھے ہینڈ اوور کر ہی دے گی، کیونکہ اس کو میں نے ہی بنایا ہے تو اس پر میرا حق ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہیلا بھی وہیں بیٹھی تھی اور بولتی ہے تم آ گئے، تمہاری پرفارمنس آج اچھی نہیں تھی۔ ہانزو اسے دیکھ کر سوچتا ہے یہاں کس قسم کا ایٹماسفیئر ہے، کیا وہ بھی مجھے سٹیپ کرنا چاہتی ہے ڈیگر سے؟ پھر ہیلا اٹھ کر کہیں جاتے ہوئے ہانزو سے بولتی ہے میرے ساتھ آؤ۔ ہیلا اس کو ایک ٹب کے پاس لے کر آتی ہے جسے دیکھ کر ہانزو بھی شرماتا ہے اور بولتا ہے کیا ایک میکس بات، اب یہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے نہیں ہو رہا؟ ہیلا ہانزو سے بولتی ہے تم کیا انتظار کر رہے ہو، کیا اتنا سمپل ٹاسک بھی تم سے نہیں ہو پائے گا؟ جو سن کر ہانزو بھی اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتا ہے۔ ہانزو اپنے کپڑے اتارتے ہوئے سوچتا ہے کیا یہ ابھی دوسرا ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ جب ہیلا اس کے پاس آتی ہے تو ہانزو سوچتا ہے کیا مصیبت ہے، اب یہ کیا کرنا چاہتی ہے، ابھی تک تو میں ورجن ہوں۔ ہیلا اس کی ان جگہوں کو دیکھتی ہے جہاں ٹریننگ کے دوران بولٹا نے سٹیپ کیا تھا، اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولتی ہے تم ایک ایڈیٹ کی طرح دکھ رہے ہو ابھی۔ جس پر ہانزو کچھ نہیں کہتا تو ہیلا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ٹب میں لے جاتی ہے۔ ہیلا ہانزو کو بتاتی ہے کہ تم اگر یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہارڈ ورک کرنا چاہیے، ورنہ تم کو اس ڈاکٹر کو دے دیا جائے گا جو تمہیں ڈی سیٹ کر دے گا۔ ہانزو بھی ہیلا کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ہاں ڈی سیٹ، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا۔ پھر ہیلا ہانزو کو پیچھے دھکا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہانزو پانی میں گر جاتا ہے اور ہیلا وہاں سے جانے لگ جاتی ہے۔ ہیلا جاتے ہوئے ہانزو کو بولتی ہے کہ اس میں ہیلنگ انگریڈینٹس میں نے ایڈ کیے ہیں جو تمہیں جلدی ہیل کر دیں گے۔ ہانزو اسے دیکھ کر بولتا ہے شٹ یار، مجھے لگا تھا ہم دونوں ایک ساتھ نہائیں گے۔ پھر ہیلا جاتے ہوئے آخر میں بولتی ہے کہ کوشش کرنا زندہ رہنے کی، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ہانزو وہاں سیریس پوز میں بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے میں پہلا کامیاب ایکسپیریمنٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ ڈاکٹر کمینہ ہے، وہ اور بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوگا، ابھی میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے۔ تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم ہیلا اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ڈاکٹر ہیلا کو بولتا ہے کہ اس بار میں آرگنائزیشن کو ایک درخواست لکھوں گا تاکہ وہ مجھے ہانزو کو ہینڈ اوور کر سکے۔ مجھے نہیں لگتا اس بار آرگنائزیشن میری جو درخواست ہے اسے مسترد کرے گی۔ یہ بات سن کر ہیلا بولتی ہے کیا آرگنائزیشن نے لاسٹ ویک ہی تمہاری درخواست کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا؟ جس پر وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس بیکار سے ٹکڑے کو رکھنے سے کیا فائدہ، کیا تمہیں میرا کام پسند نہیں ہے، یا شاید تم اس کو پسند کرنے لگی ہو؟ جو بات سن کر ہیلا بولتی ہے ناٹ اے چانس، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر ڈاکٹر بولتا ہے تو پھر اپنے کام سے کام رکھو، میرے کام میں اپنی ٹانگ مت لڑاؤ، میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہوگا۔ جس پر ہیلا کچھ نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ہم کو ایک اور جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ بس اس بیکار سی چیز کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ ہیلا ہانزو سے بولتی ہے کہ اس گن کے اندر جو اس کے سامان وغیرہ تھے وہ سارے پھنس گئے ہیں، کو اب پھینک دو، یہ بیکار ہو گئی ہے۔ جس پر ہانزو کچھ نہیں بولتا اور اس کی طرف دیکھتا ہے تو ہیلا بولتی ہے اس کو ایسا دیکھنا بند کرو کہ جیسے یہ کوئی خزانہ ہے، جب یہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر سکتی تو یہ ایک بیکار چیز ہے اور بیکار چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے خود میں امپروو نہیں لائے تو تم کو بھی اسی گن کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ پھر ہم کو ہانزو دکھایا جاتا ہے جو کہ بولتا ہے لیکن میں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ پھر ہم کو ہانزو کی اسکرین ونڈو دکھائی جاتی ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ نے پہلی بار مشین کو ریپیئر کیا ہے، اس لیے آپ کو اس میں ماسٹری
69% हो गई है और आपको एक्सपीरियंस के तौर पे 35 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। हांजो अपने मन में सोचता है, मैं सही था, मशीन्स को ठीक करने से मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये अभी के लिए बहुत कम है। अगर मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे और भी मशीन्स की ज़रूरत होगी और एक्सपीरियंस पाने के लिए। हेला उसको देखकर थोड़ा शौक होती है और बोलती है, तुमने बना लिया इसे? फिर हमको किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेला अपने साथ हांजो को बाहर लेकर आ गई थी उस गन को टेस्ट करने के लिए। वहाँ कुछ परिंदे उड़ रहे होते हैं जिनमें से एक परिंदे के ऊपर हेला गन फायर कर देती है, जिसकी वजह से उस परिंदा का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर हेला अपने फ़ोन में देखकर बोलती है कि मैंने लीडर को इसकी रिपोर्ट कर दी है और तुम्हारे लिए एक मशीनरी स्टोरेज में जाने का पास भी मंगवा लिया है। तुम मशीन्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या पता तुम वहाँ कुछ काम आ सको। ये बात सुनकर हांजो काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है, मशीन्स को फिक्स करना और उनकी मरम्मत करने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जिनकी मुझे अभी काफ़ी ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं वेपन्स की स्टोरेज में जा सकूं। फिर हमको एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर रात हुई होती है और उस जगह पर हेला और हांजो आए होते हैं, जिस जगह को देखकर हांजो तो काफ़ी शौक होता है और हेला उसको बोलती है, ये वो जगह है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने वेपन्स वगैरह रखती है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं, टैंक्स, ग्रेनेड, मिसाइल वगैरह। इतनी सारी वेपन्स और मशीन्स को देखकर हांजो बोलता है, ये सारे तो मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट है जिनकी वजह से मैं लेवल अप कर सकता हूँ, और काफ़ी आस भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहा होता है। जिस पर हेला बोलती है, तुमको मशीनरी के साथ किताबें भी अच्छी लगती है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें भी रखी है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और मैं अब जाती हूँ यहाँ से। फिर हम कुछ देर बाद हेला को देखते हैं जो कि कुछ देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। वो बोलती है हांजो से कि मैंने तुम्हें मेरा पीछा करने को नहीं कहा था, जिस पर हांजो खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता। हेला हांजो को बोलती है कि स्टोरेज रूम में एक रूम भी था, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था। ये अब थोड़ा अजीब है कि हम दोनों एक साथ रहें क्योंकि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की। हेला की ये बातें सुनकर हांजो अपने दिल में सोचता है, ये बातें तुम्हें अभी रियलाइज हो रही है। फिर हेला हांजो को बोलती है कि अपने वेपन स्टोरेज में वापस जाओ। ये सुनकर हांजो भी अपने दिल में काफ़ी नाराज़ होता है और बोलता है, क्या यार, बस 2 दिन एक खूबसूरत लड़की के साथ रहा और अब ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो रहा है, और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पीछे से हेला हांजो को बोलते हैं कि हर दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और फिर उस गन को उसकी तरफ देते हुए बोलती है कि ये तुम रख लो, इसे तुमने ही बनाया है तो अब से ये तुम्हारी है। जिस पर हांजो भी ठीक है बोलकर उसे ले लेता है। फिर जब हांजो उस जगह से जा रहा होता है तो हेला उसको गुड लक विश करती है और थोड़े आगे जाते ही हेला उसको बोलती है रुको। हांजो भी ये सुनकर पीछे देखता है तो हेला उसको बोलती है कि जिंदा रहने की कोशिश करना, जिंदा रहना। अगले ही सीन में हम हांजो को उस स्टोरेज रूम में देखते हैं जहाँ वो कुछ बना रहा होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्या आप अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को यूज़ करके लेवल अप करना चाहते हैं। जिस वजह से हांजो काफ़ी खुश होता है और यस पर क्लिक कर देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल 2 से 3 हो जाता है। उसका लेवल 3 होने से उसकी स्ट्रेंथ 12 से बढ़ जाती है और इंटेलिजेंसी 1+ और एंडुरेंस भी 1+ हो जाती है और 2 पॉइंट्स उसको रिवॉर्ड में दे दिए जाते हैं सिस्टम की तरफ से। ये सब अपने साथ होता देखकर हांजो बहुत खुश होता है और बोलता है, यहाँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट है, मैं 2 दिन में ही लेवल 2 से लेवल 3 तक चला गया। अगर मैं इसी तरह से लेवल अप करता रहा तो मैं आधे साल में ही यहाँ से चला जाऊँगा, स्किप कर लूँगा। और फिर हंसकर बोलता है कि यहाँ कोई नहीं होगा जो मुझे रोक सके उस वक्त। चैप्टर 5 की शुरुआत में हमको इंक्यूबेशन ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, उसका पूरा व्यू ऊपर से। अगले ही सीन में हम हांजो को देखते हैं जिसको अभी अभी किसी ने पटका होता है। हम हेला को हांजो के सामने देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि 3 महीने हो चुके हैं और यही सब तुम कर सकते हो, अभी तक तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी ही करी। फिर हम हांजो को देखते हैं जो कि उठते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मैं अब तुम्हें बताऊं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ। हेला हांजो को हाथ देकर ऊपर उठाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, मगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रुकने के लिए कहा है अभी के लिए, लेकिन तुम्हारी करंट प्रोग्रेस के साथ तुम और नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ। क्या तुम्हें लगता है वो दिन दूर है जिस दिन तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। ये देखकर हांजो सोचता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हांजो को देखते हैं जो कि स्टोरेज रूम में होता है और वहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है, कोई चीज़ बना रहा होता है। फिर हम कैमरे की तरफ देखते हैं जो कि दूसरी तरफ घूमा होता है, जिस पर हांजो भी काफ़ी खुश होता है और बोलता है, लगता है कि उस डॉक्टर ने पहले ही सोच लिया है कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसे लगता है कि मैं भी और काम का नहीं हूँ, अब मुझ पर 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत नहीं है उनको।
پھر حمزہ نیچے ہو کر بکٹ سے ایک گن کو نکالتا ہے اور سوچتا ہے مجھے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، اگر ان کو پتہ چلا کہ میں گنز کو اپ گریڈ کرتا ہوں تو میرے لیے تھوڑی مصیبت ہوگی۔ حالانکہ اگر گن کو اپ گریڈ کیے تو یہ کافی ایکسپیرینس پوائنٹ مل جاتے ہیں مجھے، مگر میں ان کو ایسے ہی اپ گریڈ کر کے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کو اپنے پرانی فارم میں واپس لانا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس گن کے اوپر سے وہ کور وغیرہ ہٹا دیتا ہے جو ہانزو نے لگایا تھا اور بولتا ہے یہ کافی مصیبت بھرا کام ہے۔ پھر اس کو دوسری طرف سے آواز آتی ہے، وہ اس طرف دیکھتا ہے اور وہ ساری چیزیں چھپا لیتا ہے۔ پھر ہم کو ایک اور لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس روم میں انٹر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکا روم میں انٹر ہو کر ہانزو سے بولتا ہے کہ فاؤنڈیشن تم سے کافی ناراض ہے اور آج سے وہ تمہارے 80% تک ریسورسز چھین لیں گے۔ ہانزو بھی اس کی شرٹ پہ دیکھتا ہے جس پر 1 لکھا ہوتا ہے، جس پر 1 لکھا ہوتا ہے۔ ہانزو سوچتا ہے تو میرے بعد یہ لڑکا زندہ بچا ہے ایکسپیریمنٹ سے۔ پھر وہ لڑکا ہانزو کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ پہلے ایکسپیریمنٹ تھے کامیاب، اور یہ بھی کہ آرگنائزیشن نے تمہارے اوپر کافی ریسورسز یوز کیے ہیں۔ اور پھر اس کی ٹیبل کی طرف دیکھ کر بولتا ہے تم یہ بیکار سی چیزیں بنا رہے ہو، جس پر کچھ بلٹس اور گرپ رکھی ہوئی تھی، گن گرپ۔ اور پھر اس کے کالر کو پکڑ کر بولتا ہے کہ تم ایک فیلئر ہو اور آرگنائزیشن نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہاری جگہ مجھے دے کر۔ ہانزو اس کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ آرگنائزیشن نے اس کا برین واش کیا ہے، یہ وہی کرتا ہے جو اس کو آرگنائزیشن نے کرنے کو کہا ہے۔ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ایکٹ نہیں کر سکتا ورنہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا یہیں۔ پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ان لوگوں سے بولتا ہے کہ ان چیزوں کو لے جاؤ، اور وہ لوگ کچھ چیزیں وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ پھر ہم کو اس لڑکی کی کچھ انفارمیشن دی جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آئیڈیل ریزلٹ ہے ویلکری ایکسپیریمنٹ کا، اور ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں جانے کا، فائٹ کرنے کا، اور ان کے پاس ایک اسٹرانگ باڈی ہوتی ہے اور جلدی ٹرین کر سکتے ہیں اور خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پھر ہم 2 گارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ پر آتے ہیں اور ان گارڈز کو دیکھ کر بولتے ہیں بیچارے، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اب ان کو یوز کر کے ان کو جنگ میں توپ کی طرح بھیج دیا جائے گا کیونکہ ان کا برین واش کیا ہے۔ اگر تم ان کو خود کو مارنے کے لیے بھی کہو تو یہ آرڈر کو مانیں گے اور خود کو ہی مار ڈالیں گے۔ پھر اس گارڈ کو آرڈر آتا ہے کہ گیٹ بند کرو، جس پر وہ گارڈ بھی ہانزو اور اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ان دونوں کا کیا لفڑا ہے، اور چھوڑو بھائی ان کا تو برین واش کیا ہوا ہے۔ پھر ہانزو ان گارڈز کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی اینیملز ہو۔ پھر وہ لڑکا ہانزو کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ گڈ بائی فیلئر۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد جب ہانزو اکیلا ہوتا ہے تو سوچتا ہے آرگنائزیشن کے لیے ان لوگوں کی کچھ ویلیو نہیں، ہماری آرگنائزیشن کے لیے ہماری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں بس استعمال کریں گے اور پھر آخر میں جب ہمارا کوئی یوز نہیں ہوگا تو ہم کو جنگ میں مرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ اور پھر ایک بم کو ہاتھ میں لے کر سوچتا ہے میں تھوڑا کیوریس ہوں، وہ کس قسم کا شکل بنائیں گے اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی بنائے گئے ایکسپیریمنٹ کے ہاتھوں مر دیے جائیں گے۔ تو چیپٹر 6 کی شروعات میں ہم ہیلا، ڈاکٹر اور بولٹا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک آدمی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر اس کال والے آدمی سے کہتا ہے کہ لیڈر اب ہم زیرو کا کیا کریں، جس پر وہ کال والا آدمی بھی کہتا ہے ہم ویسا کریں گے جیسے تم نے کہا، ہم زیرو کو ڈی سیٹ کر لیں گے۔ یہ بات سن کر وہ ڈاکٹر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کال والے آدمی سے تھینک یو مائی لارڈ کہتا ہے۔ اس جگہ پر بولٹا بھی ہوتا ہے جو یہ سب دیکھ کر بولتا ہے اوہو اب میں اس بچے کے ساتھ اور نہیں کھیل پاؤں گا۔ مگر یہ سب دیکھ کر ہیلا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ کافی ناراض ہوتی ہے۔ پھر ہم کو ٹریننگ گراؤنڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر 2 لوگ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہانزو ہوتا ہے اور ایک ہیلا۔ ہانزو اپنے فائٹنگ پوسٹ مینٹین کرتے ہوئے بولتا ہے یہاں کچھ تو صحیح نہیں ہے، اور اگلے ہی سیکنڈ ایک پنچ آ کر اس کے پیٹ میں لگتا ہے۔ اس پنچ کو کھانے کے بعد ہانزو سوچتا ہے یہ خاتون ابھی اتنے غصے میں کیوں ہے۔ ہیلا اس کی حالت دیکھ کر بولتی ہے ڈیفینڈ کرو، اٹیک کرو، کیا کر رہے ہو تم؟ پھر ایک ٹس کے مکے سے اس کے منہ پر مارتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بھی خون آ جاتا ہے، اور پھر گھوم کر ایک کس کے لات مارتی ہے اس کے جمڑے پر جس کی وجہ سے ہانزو کو دور پھینک دیتی ہے۔ ہانزو اپنے ساتھ یہ سب ہوتے ہوئے بولتا ہے کیا
ये दर्द कर रहा है। क्या मैंने इस लड़की को ऑफेंड कर दिया है? हेला हानजो से चिल्ला कर बोलती है, अटैक करो मुझ पर। क्या तुम इतना ही कर सकते हो? क्या तुम इतने में ही थक गए हो और कुछ नहीं कर सकते तुम? हेला को इतने गुस्से में देखकर हानजो सोचता है, हर दिन तो ये इतने गुस्से में नहीं होती और मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी देती है। फिर हिम्मत करके अपनी फाइटिंग पोस्ट में आकर दौड़ता है उसको हिट करने के लिए और उछल कर एक मुक्का मारता है, मगर हेला उसको डॉज कर देती है। हेला उसको हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोलती है, बहुत कमजोर पंच था, और उसको दूर फेंक कर बोलती है, क्या इतनी ही तुम्हारी जिंदगी की कीमत है? हांजो भी घसीटता घसीटता हुआ दूर जा गिरता है। फिर हेला उसके पास आकर अपना मुक्का रेडी करती है, जिसे देखकर हांजा सोचता है, क्या ये अभी भी मुझे मारनी चाहती है? और सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। हांजो हेला से बोलता है, बस स्टॉप करो, अभी बहुत हो गया। जिसे सुनकर हेला भी उसको छोड़ देती है और बोलते हैं, ये कितना फनी बात थी, मुझे थोड़ी सी होप थी कि तुम अच्छा कर लोगे। हेला हांजो से बोलती है, अगर ये बात है तो ठीक है, चले जाओ और कल से ट्रेनिंग पर आने की कोई ज़रूरत नहीं और अच्छे से रेस्ट करना आज रात को। हेला की ये बात सुनकर हांजो को काफ़ी अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये क्या है। हेला हांजो से बोलती है, क्योंकि कल से तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। हांजो वहीं पड़ा रहता है। फिर हेला एक जगह आकर सोचती है, आखिर में मैं कुछ भी नहीं बदल सकी। फिर हमारा सीन हांजो पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी आंखें खोलकर सोचता है, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हेला इतने गुस्से में क्यों थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसने तकरीबन मुझे आधा मार ही दिया था। ये लड़कियों को समझना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर हांजा उठते हुए सोचता है, अगर हकीकत में बताया जाए तो इस आधे साल में सिर्फ एक हेला ही थी जिसने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया है। बाकी लोग तो मुझे एक कैनन फोल्डर की तरह देखते हैं, जो सिर्फ एक टूल को इस्तेमाल करके छोड़ दे। फिर हांजा सीरियस होते हुए सोचता है, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, मुझे टीज किया, ये बस इस वजह से कि उन्हें लगता था कि एक सब्जेक्ट कभी बदला नहीं लेगा, तो ये ठीक है। लेकिन मुझे एक एक चीज़ याद है और मैं उनसे बदला लूँगा। और फिर हंसते हुए अपने चेहरे से खून को साफ करते हुए बोलता है, तुम चाहते थे ना कि मैं मरूं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हांजा को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और उस जगह अपने सिस्टम में कुछ देख रहा होता है। हांजा बोलता है, ये वो सब है जो मैंने पिछले आधे साल में जमा किए हुए हैं। फिर हम उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को देखते हैं, जो कि 6 लाख पॉइंट्स होते हैं, जिस पर नीचे लिखा होता है कि क्या आप लेवल अप करना चाहते हैं। हांजा उसको देखकर बोलता है कि अगर कोई प्लेयर 20 तक जाए तो वो अपने जॉब को हासिल कर सकता है। उस जॉब को हासिल करने की वजह से उसे बहुत सारे बेनिफिट और उसको रिसोर्सेज मिलते हैं, जिन्हें वो सिस्टम के ज़रिए ले सकता है। फिर हांजो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि लेवल गैप हर अपडेट में बदलता है। अभी तो ये लेवल 20 पर है, लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड में था तब ये लेवल 60 पर होता था, जिसका मतलब मुझे भी लेवल 60 तक जाना होगा लेवल गैप को हासिल करने के लिए। फिर अपने सिस्टम की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन मेरे लिए ये ऐसा नहीं है। सिस्टम मुझे लेवल गैप का कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब है मुझे वो सारे एक्सेस हासिल हैं जो वर्जन 1.0 में सारे प्लेयर्स को हासिल होती है। और उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए बोलता है, अब मुझे अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत है। जो लोग मशीनरी को रिपेयर करते हैं या उनके रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं, उनके लिए इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्किल हैं, जिन्हें पाकर वो लोग बहुत ताकतवर बन सकते हैं। हांजा उस ब्लूप्रिंट पे उंगलियों से कुछ करते हुए बोलता है, यहाँ बहुत सी सीक्रेट क्लासेस हैं, और फिर वहाँ कुछ देखने लग जाता है। आखिर में उसे एक स्किल मिल जाती है, जिस पर वो यस क्लिक कर देता है, जिस पर सिस्टम की तरफ आपको मुबारक हो, आपको क्लाउड स्वेलिंग विंग्स मिल गए हैं। जिसको देखकर हांजा बोलता, नहीं ये मेरी काम के लिए नहीं है अभी, और कुछ और ढूंढने लग जाता है। उसको एक आर्म मिल जाता है जिसका नाम प्रोस्थेटिक आर्म होता है। जिस आर्म को देखकर वो खुश तो फिर बोलता है, मुझे आखिरी बार ट्राई करना चाहिए, मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत कम है, मगर मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर से उस ब्लूप्रिंट पे कुछ टाइप वगैरह करने लग जाता है। फिर अचानक कुछ देखकर बहुत शौक रह जाता है और स्क्रीन विंडो भी उसके लिए बोलती है क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर जोर से दोनों हाथ को डेस्क पर रखकर बोलता है, हाँ यही है, मुझे आखिर मिल ही गया। फिर हम एक शानदार से मेटल आर्म को देखते हैं। फिर हमको हांजो दिखाया जाता है, जिसने वो मेटल आर्म पहना था, जिसका नाम था लाइटनिंग मेटल आर्म, जो उस पर काफ़ी जज भी रहा था। फिर हम हांजो को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में बोलता है कि मैं ये श्योर करूँगा कि तुम सबको रिग्रेट होगा जो सब तुमने मेरे साथ किया उस पर। चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को, जो कि बेस में एंटर होता है।
نیچے ہیلا اور باقی کچھ سبجیکٹس وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس ہیلی کاپٹر سے کچھ لوگ اتر کر ہیلا کو بولتے ہیں کہ نائٹ آولز ٹیم 3 رپورٹنگ، میں اس ٹیم کا لیڈر ہوں اور کوڈ نیم میرا یانڈاو ہے۔ ہم کو آرڈر ملا ہے کہ ہم یہاں سے ٹیسٹ سبجیکٹ کو لے کر جائیں۔ پھر ہیلا اس آفیسر کے پاس سے گزرتے ہوئے بولتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور گیراج میں گاڑی ہے اس کو لے کر جانا، میں ہیلی کاپٹر کو لے جا رہی ہوں، میرا وقت ضائع مت کرو۔ پھر ہم کو ایک آواز آتی ہے جو کہ بولتا ہے کہ ہیلا ہر 2 مہینے میں بیس کو چھوڑ کر جاتی ہے، مگر اس بار یہ الگ ہے کہ وہ جلدی ہی بیس کو چھوڑ کر چلی گئی اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے۔ یہ اچھا ہے، اگر وہ بیس میں ہوتی تو میرے لیے بہت مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا، میں اسے ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا اپنی اس حالت میں بھی، اور اب وقت آ گیا ہے، میں نے جتنے بھی تکلیف اور دکھ برداشت کیے ہیں وہ سب اسی دن کے لیے تھے۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر دیکھتے ہوئے بولتا ہے آج وہ دن ہے جہاں بکواس اس جگہ سے نکلوں گا۔ ہانزو سوچتا ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یہ آج کا دن میرا آخری چانس ہے یہاں سے نکلنے کا۔ اور پھر نیچے دیکھتا ہے جہاں اس کے پیروں کے ساتھ کچھ پڑا ہوتا ہے تو بولتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس پکچر میں ہیلا اور اس کی بہن ارورا ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ہانزو بولتا ہے ارورا کے پاس بہت پاورفل ہیلنگ ایبلٹی ہے، پر اس کی ایبلٹی ہیلا کی ایبلٹی کے اپوزٹ ہے۔ ارورا کے پاس ایک پاورفل ریزرکشن پاور بھی تھی۔ جب ڈاکٹر کو پتا چلا تھا تو اس نے ارورا کو ایکسپیریمنٹ کر کے اس سے ایک دوائی بنائی تھی جس کا نام تھا سیکنڈ لائف۔ جب ہیلا کو پتا چلا کہ اس کی بہن پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اسے مار کر دوائی بنائی دی گئی تو وہ بزرگ موڈ میں چلی گئی تھی اور سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ایک نک نیم ملا جو کہ تھا دی وومن آف ڈیتھ۔ پھر ہمارا سین ہانزو پر شفٹ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک کوسٹ آئی ہوتی ہے سسٹم کی طرف سے، جس میں اسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ منگیو فاؤنڈیشن 6 کنٹریز کے لیے اور اس گلیکسی گیم کے لیے خطرہ ہے، تم کو اس کی اچھی سے جانچ کرنی ہوگی اور یہ بھی پتہ لگانا ہوگا کہ ہیلا کے پاس میں ایسا کیا ہوا جو اس آرگنائزیشن کے لیے وہ اتنی لوئل ہے۔ اس کوسٹ کو دیکھ کر ہانزو اپنی آنکھ بند کر کے سوچتا ہے کہ کیونکہ ہیلا نے ہمیشہ مجھ سے امید رکھی تھی کہ میں اچھا کروں گا تو اس بار مجھے کچھ تمہارے لیے کرنے دو، یہ بول کر یس پر وہ کلک کر دیتا ہے اور کوسٹ کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے۔ پھر ایکر سے آواز آتی ہے کہ زیرو کو میرے لیب میں لاؤ۔ وہ آدمی پھر سے بولتا ہے گارڈز کو کہ زیرو کو میرے لیب میں لایا جائے۔ اس وائس کو سن کر ہانزو بولتا ہے یہ تو اس ڈاکٹر کی وائس ہے۔ پھر اس پکچر کو اپنے پاس رکھ کر بولتا ہے ارورا کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، پہلے یہاں سے نکلنے کا کچھ کرتے ہیں۔ پھر آرام سے اس CCTV کیمرہ کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے میری پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ میں ان کیمرے سے بچ کر یہاں سے جاؤں، کیونکہ یہ کیمرے ہر جگہ پر موجود ہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو وہاں سے کود کر جاتا ہے دوڑتے ہوئے۔ اور پھر ہم CCTV روم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ مرے پڑے ہوتے ہیں اور کچھ خون میں کرا رہے ہوتے ہیں اور ہانزو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے خون میں لت پت۔ ان ساری لاشوں کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے تو اب ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اب اگلی باری ہے اس ڈاکٹر کی، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم 20 منٹ بعد اس ڈاکٹر کے پاس سین دیکھتے ہیں جہاں اس کو کوئی گارڈ بولتا ہے کہ زیرو ابھی آ گیا ہے، جس کو سن کر اس ڈاکٹر کو بھی اچھا لگتا ہے اور بولتا ہے اسے اندر آنے دو۔ وہ ڈاکٹر ہانزو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے میرے قیمتی احساسے، تم آخر آ ہی گئے، تمہارے پارٹس الگ کرنے کے بعد یہ دیکھوں گا کہ کیوں تم باقی لوگوں سے اتنے ڈیفرنٹ ہو، آخر کار تم میرے پہلے ایکسپیریمنٹ ہو اور تمہاری باڈی میری فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اپنے ٹولز لینے کے لیے دوسری طرف مڑتا ہے، جیسے ہی وہ مڑتا ہے ہانزو پیچھے سے تمام گارڈز کو نپٹا دیتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹر پیچھے دیکھتا ہے تو سارے گارڈ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ سارے گارڈز کو زمین پر دیکھ کر ڈاکٹر بہت شوق ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگوں نے تو اس کا برین واش کیا تھا، ایک ٹیسٹ سبجیکٹ کیسے لوگوں کو مار سکتا ہے۔ پھر ہانزو بھی اسے سائیکوپیتھ والا سیلوٹ کرتے ہوئے بولتا ہے یو کیسا لگا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سوچتا ہے یہ اب کیا ہو رہا ہے، پچھلے 6 مہینوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم ایک ڈیگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈاکٹر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اگلے مومنٹ میں ڈاکٹر کے اندر ہوتا ہے وہ ڈیگر پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ٹپک ٹپک کر خون بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر بہت پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک سے پیچھے دیکھتا ہے کیمرے کی طرف تو ہانزو بولتا ہے اسے بھول جاؤ، ان سب کو میں نے پہلے ہی نپٹا دیا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اس گھاؤ کو پکڑ کر بولتا ہے کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے پچھلے 6 مہینوں سے۔ یہ سن کر ہانزو بولتا ہے ہاں یہ ایسا ہی ہے اور کیا ہوگا،
हांजो की बातें सुनकर डॉक्टर उसको बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, तुमने सबको कैसे बेवकूफ़ बनाया। फिर हांजा ये सुनकर एक थोड़ी सी स्माइल देता है और डेगर को ऊपर करते हुए बोलता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और उस डेगर से उस डॉक्टर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर का खेल वहीं निपट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। डॉक्टर मरते हुए आखिरी अल्फाज अपने मुंह से ये निकालता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने ही तुमको बनाया है। और हांजा चुपचाप उसको देख रहा होता है, खामोश रहकर, एक कूल लुक के साथ। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हांजाओ ने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी और कैसे ही उसने उस डॉक्टर को मार दिया था। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा उसी सीन से शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो डॉक्टर नीचे ज़मीन पर मरा हुआ होता है और उसका आईडी हांजा अपने हाथ में लेकर बोलता है, मुझको इस डॉक्टर की आईडी मिल गई। यहाँ सिर्फ 3 ही लोग हैं जो लोग ये अथॉरिटी रखते हैं कि इस बेस से जा सकें या इस बेस में आ सकें कार्ड के ज़रिए। फिर हांजा सोचता है, अगर मैंने कार्ड से डोर ओपन करके भागने की कोशिश की तो मैं अगले 10 सेकंड में मारा जाऊंगा, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ये मिस करूंगा। और फिर उस जगह से एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर मुझे सबसे पहले इनकी कम्युनिकेशन वायर को कट करना होगा ताकि ये एक दूसरे को अवेयर ना कर सके। मुझे ट्रांसमीटर काटने के लिए तीसरे फ्लोर में जाना होगा जो कि एक दीवार के अंदर है। उससे पहले मुझे सेकंड फ्लोर से अपना मेटल आर्म को लेना होगा। इस बेस में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। उनमें से एक हिला थी, एक बोल्टा और एक वो डॉक्टर। डॉक्टर तो खैर पहले ही मर चुका है और वो दो भी अभी बेस में नहीं है। रही बात इन गार्ड्स की, तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर ये मुझे देख भी लें तो। बस मुझे बोल्टा को अवॉइड करना होगा। फिर कोई हांजो के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम कौन से ग्रुप से हो? और ये आदमी और कोई नहीं बोल्टा ही होता है, जिसको देखकर हांजो बहुत परेशान हो जाता है। बोल्टा हांजो से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। फिर हांजो अपनी कैप को नीचे करते हुए सोचता है, मैं बहुत ही अनलकी हूँ जो इस वक्त इससे मिल गया। फिर हांजो बोल्टा से बोलता है कि मैं अभी यहाँ नया आया हूँ और मैं टीम बी से हूँ। ये बात सुनकर बोल्टा भी काफ़ी शौक रह जाता है और बोलता है, हमने एक न्यू मेंबर को भर्ती किया है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और वैसे तुम्हारी वॉइस मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। और फिर बोल्टा अपनी गन निकालते हुए हांजो से बोलता है कि अपनी कैप को निकालो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। बोल्टा की ये बातें सुनकर हांजो बोलता है, कितना अनोइंग है, मैं नहीं चाहता था कि मैं प्लान बी को यूज़ करूं। जिस पर बोल्टा बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हांजो डेगर से उस पर हमला करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे हमेशा ये कहना चाहता था, तुम हरामखोर, खुद को अब डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज करवाओ डॉक्टर से। और डेगर से बोल्टा पर हमला कर देता है। बोल्टा भी डिफेंड करने के लिए अपने हाथ आगे करता है, जिस वजह से उसके हाथ पे थोड़ी कट लग जाती है। बोल्टा अपने हुए इस अचानक हमले को देखकर बोलता है, ये तो जीरो है, और गार्ड्स को बोलता है, फायर करो इस पर। सारे गार्ड्स भी इस पर फायर शुरू कर देते हैं। हांजा दौड़ते हुए बोलता है कि मैं 2 सेकंड में मशीनरी लैब में पहुंच जाऊंगा, और बोल्टा को 4 सेकंड लगेंगे मुझे पकड़ने के लिए, अगर उससे पहले मुझे 1 सेकंड में इन गार्ड को निपटाना होगा। और एक गार्ड के मुंह पर फिस्ट से हमला करके उसे दूसरे गार्डों के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो गार्ड भी गिर जाते हैं। हांजा उन गार्ड्स के ऊपर से दौड़ते हुए बोलता है कि बैकअप को आने में 35 सेकंड लगे जाएंगे, और उस रूम में घुसकर गेट को बंद कर देता है। जिसको देखकर बोल्टा बोलता है, क्या उसने एक रूम को चुना छुपने के लिए? ये उसकी आखिरी जगह होगी, यहीं मैं उसका कब्र बना दूंगा। और बोल्टा उस गेट की तरफ आगे बढ़कर बोलता है, तुम बहुत नासमझ हो। और फिर हमको उस गेट का सीन दिखाया जाता है जहां अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें सुनकर बोल्टा काफ़ी दंग रह जाता है, और फिर इस रूम का गेट खुलता है जिसके अंदर से कुछ निकलता है, जिसको देखकर बोल्टा शॉक रह जाता है, और वो चीज़ आकर कुछ गार्ड्स को उछाल देती है। वो चीज़ और कोई नहीं हांजा होता है, जिसने बहुत ही बेड एंट्री ली होती है उस जगह पर और बहुत सारे गार्ड्स को उछाल दिया होता है, जिसे देखकर बोल्टा बोलता है, अब ये क्या चीज़ है? फिर हांजा उसकी तरफ आगे बढ़कर बोलता है, तुम अब मर सकते हो, और उस पर हमला कर देता है। वो फिस्ट का हमला सीधा आकर बोल्टा की पेट पे लगता है और बोल्टा की आंखें खुली रह जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो हमला इतना पावरफुल होता है कि बोल्टा के पीछे से ही छेद हो गया होता है उस हमले की वार से। हांजा बोलता है, अब ये कैसा है? और फिर अपने हाथ से बोल्टा के दिल को पकड़कर निकाल देता है, जिस वजह से बोल्टा की वहीं पर ही मौत हो जाती है, और बोल्टा का चैप्टर यहीं क्लोज। हांजा उसकी बॉडी को देखकर बोलता है कि 6 मंथ में 420 स्टेप किए हैं तुमने मुझे डेगर से। मैं तुम्हारे आखिरी अल्फाज सच में सुनना चाहता था, मगर ये बहुत बुरा हुआ कि तुम इतनी जल्दी निपट गए। अब तुम्हारे जवाब देने के लिए बहुत देर हो गई है, जहन्नुम में जाओ।
پھر ہم کو کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ گارڈز اس ڈاکٹر کی باڈی کے پاس آ کر بولتا ہے کہ بولٹر کو بھی کسی نے مار دیا ہے، اور ایک گارڈ واکی ٹوکی پر بولتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے کوئی رسپانس کیوں نہیں کر رہا۔ پھر ہم ایک گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو انفارم کرو، جس پر دوسرے گارڈ اسے بولتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر پہلے ہی مارا جا چکا ہے، جسے سن کر وہ بھی شوک رہ جاتا ہے۔ پھر ایک سولجر آرڈر دیتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹیم اے انیمی کی تلاش میں جاؤ، ٹیم بی سی سی ٹی وی روم میں جاؤ، اور ٹیم سی مین گیٹ پر جاؤ، اور ٹیم ڈی ایکسپیریمنٹ لیب کی حفاظت کرو۔ وہ لوگ یہ بول ہی رہے تھے کہ وہاں کچھ آواز آتی ہے اور اگلے ہی سیکنڈ میں وہ جگہ بلاسٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دوسری جگہ کے گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے اب یہ کیسی آواز تھی، حالات کیسے ہیں، کوئی ریپلے کرو۔ دوسری طرف وہ واکی ٹوکی مرے ہوئے گارڈ کے پاس پڑا ہوا تھا، اچانک اس کو ایک ہاتھ آ کر اس واکی ٹوکی کو اٹھا لیتا ہے۔ ہانزا اس واکی ٹوکی کو ہاتھ میں لے کر بولتا ہے کہ ٹیم سی نے اس سسپیکٹ کو ویپن سٹوریج میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت جلدی اسے گولی مار دے گی، اور ہمیں یہاں بیک اپ کی ضرورت ہے۔ جس پر اس واکی ٹوکی سے آواز آتی ہے کہ بہت اچھا کیا تم لوگوں نے، رکو ہم تمہیں ٹیم بی کو بھیجتے ہیں بیک اپ کے لیے۔ یہ بات سن کر ہانزو تھوڑی اسمائل دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم ویپن سٹوریج کا روم دیکھتے ہیں جہاں ہانزو نے پہلے ہی گیٹ کے پاس میں ایک رسی کنیکٹ کی ہوئی تھی بوم سے۔ جیسے ہی گارڈ گیٹ کھول کر اندر آتے ہیں ان میں سے ایک گارڈ کا پیر اس رسی سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس رسی کے ساتھ ہم ایک بم کو دیکھتے ہیں اور ہمارا سین ہانزو پہ شفٹ ہوتا ہے جو کہ وہاں سے بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس انکیبیوشن میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ جس دھماکے کو سن کر سارے گارڈ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ اب یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم کو ایک دوسرا گارڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے چھوٹے گارڈ سے بولتا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ یہاں رکو اور کچھ میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ گارڈ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک لڑکا گیٹ کو اوپن کر رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر گارڈ بولتے ہیں کہ تم گیٹ کو کیوں اوپن کر رہے ہو، جس سے دیکھ کر دوسرا گارڈ بولتا ہے کہ نہیں، تم گیٹ کو کیسے اوپن کر رہے ہو، تم ہو کون؟ وہ اور کوئی نہیں ہانزو ہوتا ہے جو کہ اپنی کیپ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولتا ہے چلو بیوقوفوں پھر ملیں گے، اور اس گیٹ کو لاک کر دیتا ہے۔ وہ گارڈز پیچھے سے ڈور کو بجاتے رہتے ہیں اور اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر ہانزو نے اسے بند کر دیا تھا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک گارڈ بولتا ہے وہ اب یہاں سے بھاگ گیا ہے، چلو۔ پھر ہم ہانزا کو ایک کھلی جگہ پہ دیکھتے ہیں جو کہ شاہ رخ خان کا پوسٹ مار کر بولتا ہے بہت وقت ہو گیا ہے ایسی ہوا لیتے ہوئے تازہ، اور پھر ایئر کو محسوس کرتے ہوئے بولتا ہے یہ بہت ہی اچھی ایئر ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بولتا ہے یہ ناممکن، یہ بات کا جواب میں دوسرا آدمی بولتا ہے پر ایسا ہی ہوا۔ فون میں سے ہیلا کو آواز آتی ہے کہ جاؤ واپس بیس میں چلی جاؤ، جس پر ہیلا بولتی ہے لیکن میری سسٹر۔ وہ فون والا آدمی ہیلا پر غصہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حق نہیں جو میرے ساتھ بارگن کر سکو، تمہیں جیسا آرڈر دیا ہے ویسا ہی کرو، اور فون کو کاٹ دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہیلا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور پائلٹ سے بولتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کو واپس بیس کی طرف لے جاؤ۔ پھر ہم ہیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے من میں سوچتی ہے کیا وہ سب ناٹک کر رہا تھا زیرو۔ تو پریویس چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے ہانزاؤ نے بولٹا کو مار دیا تھا اور سارے سیکورٹی گارڈز کو چکما دے کر اس بیس سے بھاگ گیا تھا۔ تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہمیں ایک جگہ کا سین دکھائی جاتی ہے جہاں پر کافی رات ہوئی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس سے آگے روڈ نہیں ہے تو ہمیں اپنی گاڑیاں یہیں چھوڑنی ہوگی، اور پھر کوئی گاڑی سے اتر کر بولتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکتا۔ یہ کیا ذلت کی بات ہے، ایک ہی ٹیسٹ سبجیکٹ نے ہماری رات برباد کر دی، اب اسے رات میں ڈھونڈنا پڑے گا ہم کو۔ اور پھر بولتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہی ہے، ویسے ہی ہمارے پاس کچھ کرنے کو کام نہیں تھا، آخر یہ مشن ہی مل گیا۔ پھر وہ آدمی اپنے دوسرے سولجر سے بولتا ہے سنو بھائیوں، ہمارے پاس ابھی 60 منٹس کا ٹائم ہے، ہمیں اس کو پکڑنا ہوگا، جس نے بھی سب سے پہلے اس کو پکڑا اس کو آدھے دن کی چھٹی دی جائے گی۔ یہ بات سن کر سارے سولجر اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم کو ہانزا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہانزا سوچتا ہے کہ وہ لوگ 3 گاڑیوں میں آئے ہیں، لیکن میرے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا وہ لوگ مجھے پکڑ پائیں گے۔ ہانزو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بلٹ آ کر اس کے شولڈر کے پاس میں لگتی ہے، جس وجہ سے اس کا شولڈر بھی کافی زخمی ہوتا ہے۔ پھر ہانزو بولتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، ان کے پاس تو ایک سنائپر بھی ہے، مجھے سنائپر سے بچ کر رہنا ہوگا کیونکہ ان کے پاس نائٹ گوگلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات میں اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان بلٹ سے بچتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے انیمی کے کلوز جانا ہوگا اور اپنے پوائنٹس کو کمبیکٹ میں ایڈ کرنا ہوگا تاکہ میں اچھے سے فائٹ کر سکوں۔ یہ ٹرین سولجر سالے سر کے درد بن گئے ہیں میرے لیے۔ اس سنائپر سے بچتے ہوئے ہانزو کبھی ادھر چھپ رہا تھا کبھی ادھر، اس سے وہ بہت تنگ آ گیا تھا آخر میں۔ پھر ہم اس سنائپر والے سولجر کو دیکھتے ہیں جس کے نظروں کے سامنے سے ہانزو غائب ہو چکا ہوتا ہے۔
لیکن اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ احساس ہوتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے بندوق نکال کر ریڈی ہوتا ہے اور شوٹ کر دیتا ہے، لیکن ہانزو اس بلیٹ کو بہت آسانی سے ڈوج کر دیتا ہے اور پھر اپنے میٹل آرم سے اسے ایک دھوبی پچھاڑ دیتا ہے، مطلب ایک پنچ مارتا ہے بھائی، جس وجہ سے وہ بندہ دور جا کر گرتا ہے اور اس کا کھیل وہیں نپٹ جاتا ہے۔ سولجر کو مارنے سے ہانزو کے سسٹم میں ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ نے ایک نائٹ اول سولجر کو مار دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو 1500 ایکسپیرینس پوائنٹ اور 3 گرینیڈ ملتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہانزو بولتا ہے چلو یہ اچھا ہے۔ پھر ہمارا سین دوسرے سولجر پر جاتا ہے جو کہ گولیاں چلاتے ہوئے بولتے ہیں کہ اس کو مارو، اس نے پہلے ہی 4 سولجرز کو مار دیا ہے۔ پھر ہانزو ان کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور ان پر ایک گرینیڈ پھینک دیتا ہے اور بولتا ہے یہ کھاؤ تم لوگ، جس کی وجہ سے وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ ہانزو کو پھر ایک اور نوٹیفیکیشن آتی ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ نے 2 اور سولجرز کو مار دیا ہے، آپ کو 3000 ایکسپیرینس پوائنٹ مل گئے ہیں۔ پھر ہم کچھ سولجرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں گرینیڈ لے کر بولتے ہیں کہ اس کو گرینیڈ سے اڑا دو اور اس جگہ پر دھماکہ کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا سولجر اس جگہ جاتے ہوئے بولتا ہے کیا وہ مر گیا؟ پھر وہ سولجر دوسری طرف دیکھتا ہے جس پر اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، اسے دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے نیچے جھکو، مگر دوسرے سولجرز کے لیے کافی دیر ہو گئی تھی اور 3-4 اور سولجرز مارے جاتے ہیں ہانزو کی لائٹننگ بیم کی وجہ سے، جس کو دیکھ کر ہانزو خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے ٹرپل کل۔ پھر ہم بہت سے سولجرز کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں اور جن کو دیکھ کر ان کا وہ لیڈر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اٹھ کر غصے سے بولتا ہے کہ کمینے سبجیکٹ، تم نے میرے تمام ساتھیوں کو مار دیا، اور پھر ڈیگر کو ہاتھ میں لے کر ہانزو کی طرف بڑھتا ہے اور بولتا ہے تم نے میرے سارے بھائیوں کو مار دیا، میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ہم دوسرے جگہ ہانزو کو دیکھتے ہیں جس کو سسٹم کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہوتا ہے جس پر لکھا تھا کہ آپ کی میٹل آرم کی ڈیوریبلٹی 10 سے کم رہ گئی ہے۔ ہانزو اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے اور بولتا ہے اب میرے پاس نہ تو انف پوائنٹس ہیں اور نہ ہی میرے میٹل آرم کی ڈیوریبلٹی زیادہ بچی ہے، تو مجھے یہ جلدی سے جلدی اس کو مارنا ہوگا، اور اب میرے پاس زیادہ اسٹرینتھ بھی نہیں بچی۔ ہانزو دوسری طرف دیکھتا ہے جہاں وہ سولجر اپنے ہاتھ میں ڈیگر لیے ہوئے ہانزو کی طرف دوڑتا ہے اسے مارنے کے لیے، اور ہانزو کو اوپر حملہ کر کے بولتا ہے کہ جہنم میں جاؤ۔ ہانزو نیچے جھک کر اس حملے کو ڈوج کرتا ہے اور اس سولجر کے اوپر جمپ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ سولجر بھی کسی سے کم کہاں تھا، وہ نیچے سے ہانزو کے پیٹ میں ایک زوردار لات مارتا ہے جس کی وجہ سے ہانزو بھی دور پھینک جاتا ہے۔ ہانزو بولتا ہے یہ والا تھوڑا مشکل ہے اس کو ہرانا۔ وہ سولجر غصے سے اپنا ہاتھ بند کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کم سمجھا، یہ میری ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے میرے سارے ساتھی مارے گئے، اور پھر بولتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، میں شرمندگی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ یہ بول کر ڈیگر پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک دم فائٹنگ پوزیشن میں، اور ہانزو سے بولتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ بول کر ہانزو پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہانزو اس حملے سے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے میٹل آرم کا یوز کرتا ہے، اور ڈیگر میٹل آرم سے ٹکرانے کی وجہ سے میٹل آرم ہی خراب ہو جاتا ہے اور ڈیگر اس میں پھنس جاتا ہے۔ وہ میٹل آرم سولجر کو ایک شوک دیتا ہے، فیل کر کے وہ بولتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیوں شوک دے رہا ہے۔ پھر ہانزو اس میٹل آرم سے اس کے فیس پر ایک اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سولجر بھی دور جا گرتا ہے اور وہ میٹل آرم کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہانزو اس میٹل آرم کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ابھی ختم ہو چکا ہے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس کی ڈرائنگ ہے، میں جتنے چاہوں اسے بنا سکتا ہوں بعد میں۔ ہانزو سوچتا ہے کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اور لوگ بھی آتے ہوں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ جنگل بہت بڑا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کس طرف جانا چاہیے، لیکن میں رک نہیں سکتا جب تک مجھے کوئی کیمپ وغیرہ مل نہیں جائے یا کوئی میپ وغیرہ حاصل نہ ہو جائے۔ پھر ہم کو انکیوبیشن آرگنائزیشن کا مین بیس دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ کیا بکواس ہے، باقی سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا آدمی وہ باقی لوگوں سے بولتا ہے کہ ایک ڈیفیکٹڈ ٹیسٹ سبجیکٹ نے ہمارے 30 گارڈز کو مار دیا، بہت سارے ایکسپیریمنٹ کے سارے ڈاکومنٹس تھے سب کو برباد کر دیا، اور اس ڈاکٹر کو بھی مار دیا جو کہ بہت قابل تھا، اور ہمارے ایک ایلائٹ اسکواڈ کو بھی ختم کر دیا، آخر یہ بندہ تھا کون؟ اور تم لوگ پھر بول رہے ہو کہ وہ بھاگ گیا، کیا یہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں؟ ایک گارڈ اس کے سامنے آ کر بولتا ہے کہ ہمیں شک ہے ویلکر ایک ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے اس کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹیلیجنسی وغیرہ جو بھی تھی وہ سب بڑھ گئے ہیں، وہ مشینی ریپیئر کرنے میں بھی بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ سولجر کی بات سن کر وہ دوسرا بیٹھا ہوا بندہ بولتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس پر برین واش کا کوئی سولجر اس آدمی سے بولتا ہے کہ مجھے ڈر ہے یہ ایسا نہیں تھا، برین واش کرنے کے بعد بھی ہانزو نے کوئی ایگریسو رویہ اختیار نہیں کیا۔ پچھلے 6 مہینوں میں
اس کا 90% چانس ہے کہ وہ یہ سب ناٹک کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 6 مہینوں سے بس بھاگنے کی پلاننگ ہی بنا رہا تھا۔ اس سولجر کی بات سن کر ہیلا بھی بولتی ہے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے زیرو کی فائر ایٹنگ ایبلٹی کا پتہ ہے، وہ اتنی شارٹ ٹائم میں اتنا امپروو نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپر پاور اویکننگ ہو گئی ہے۔ تو اس بیٹھے ہوئے آدمی کو ہم لیڈر کہیں گے۔ لیڈر بولتا ہے بس کرو، مجھے تم لوگ کی بکواس نہیں سننی، مجھے وہ چاہیے ابھی۔ اور بولتا ہے ہمیں تب تک کے لیے سارے ایکسپیریمنٹ کو روکنا ہوگا جب تک کہ ہم ولکری ایکسپیریمنٹ کا سائیڈ ایفیکٹ معلوم نہ کر لیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک اور زیرو بنا دیں۔ یہ بات سن کر وہ نمبر 1 ایکسپیریمنٹ کو کافی غصہ آتا ہے اور بولتا ہے یہ میری وفاداری پر کیوں ڈاؤٹ کر رہا ہے، اور آگے آ کر بولتا ہے کہ میں تیار ہوں زیرو کو واپس لا کر اس کا ہنٹ کرنے کے لیے، مجھے اسکوٹ کی کمانڈ چاہیے۔ وہ لیڈر اپنا سگریٹ جلاتے ہوئے بولتا ہے چلو ٹھیک ہے، تمہیں ایک چانس دیتے ہیں، چلو زیرو کو میرے پاس واپس لاؤ، زندہ یا مردہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے لیے، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب وغیرہ کر دیں۔